عوام میں ایک محرومی کا احساس ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سافٹ اسٹیٹس کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ نہیں آنا چاہیے۔ سافٹ اسٹیٹ انٹرنیشنل ٹرم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا دہشت گردی کسی ایک جماعت کا نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی صرف بانی میں دلچسپی رکھتی ہے، ان کا اول اور آخر بانی پی ٹی آئی ہے۔ کہتے ہیں بانی نہیں تو پاکستان نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ اقتصادی ٹاسک فورس خالد الفالح کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اقتصادی تعاون بڑھانے، اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات تیز کرنے پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا سعودی سرمایہ کاری کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے والد ملزم کامران قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کامران قریشی کو پولیس مقابلہ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ویڈیو بیان میں کامران قریشی نے میڈیا سے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ وزیر اعظم کی سعودی وزیر سرمایہ کاری اور سربراہ ٹاسک فورس سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون کو مضبوط، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں مشترکہ اقدامات کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی سعودی کاروباری اداروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی کا اظہار۔ سعودی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. ٹی ٹی پی کا افغان سرزمین کا استعمال افغانستان سے تعلقات میں بڑی رکاوٹ قرار۔ پاکستان تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا امن اور بات چیت آگے بڑھانے کے لیے بھارت ماحول سازگار کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان حکام پر زور دیا ہے ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس سے ٹرین حملے کی مذمت نہیں کی۔ بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، صورتحال واضح ہونے پر تبصرہ کیا جا سکے گا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا مہم تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات۔ پی ٹی آئی کے افراد سے دوران تفتیش جے آئی ٹی نے اشتعال انگیز مواد جمع کیا۔ مواد پی ٹی آئی قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق ریاست مخالف سرگرمیوں میں پی ٹی آئی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے۔ پروپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹس کے ہینڈلرز کے ذریعے کیا گیا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان سمیت 17 پی ٹی آئی رہنماؤں کو دوبارہ طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی نے پھر اسی طرح روایتاً پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملے پر ہونے والی اس طرح کی بڑی میٹنگ کو پھر اس سے باہر رہی۔ عمران خان اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ سیکیورٹی کی میٹنگز میں وہ انڈیا نے حملہ کیا ہو یا کوئی اور بڑا مسئلہ ہو بیٹھنے سے انکاری رہے، اور اپنے دور حکومت میں ہی انہوں نے وہ بیج بویا کہ جس کی وجہ سے آج ہر روز شہادتیں ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہیں۔ ملک میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا، نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑا گیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو جواب۔ کہا پی ٹی آئی حکومت کی پالیسیز کے باعث جٹ بلیک دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ اگر دہشت گردوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کے دوست بن کر ان کے ساتھ بھی کھڑے نہ ہوں۔ ہم ایسے پروونشل لاز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہماری سیکورٹی فورسز کو اسٹرینتھن کریں گی اس لڑائی کو لڑنے میں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ مل کے کسی بھی صورت میں ہم کسی بھی عام انسانی جو انسان ہے جو عام بلوچستانی ہے اس کو کسی ایسے قانون کے اس میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ سفر کرے۔ جو ٹیررسٹ ہے اس کو سفر کرنا پڑے گا۔ آج کے بعد جو بلوچستان کے ڈیسیجنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ کے اندر ہوں گے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے چلتا ہے۔ گورننس کی خرابی کو ریاست سے جوڑنا درست نہیں۔ بلوچستان کابینہ اور عوام نے دہشت گردی کو مسترد کر دیا۔ اب بلوچستان کے مسائل یہیں ڈسکس اور حل کیے گئے۔
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। तालीम और सेहत सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। जो है ना हम इसमें जो हमारा अलायंस है इसको ख़त्म शक्ल देने में जो है कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहली बात ये है कि हम इसके बाद जो है ना बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में जो है ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद नया प्लान। पीटीआई रहनुमा असद कैसर को अपोजिशन के इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान के मामले पर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए रतीब खोसा को टास्क सौंप दिया है। जमात इस्लामी को भी अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से एपीसी में शिरकत की दावत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। बड़ा अफसोस हुआ, अगर वाकई आप समझते हैं कि आपने दहशत गर्दी की इस जंग के खिलाफ खड़ा होना है और कौम को मुत्तहिद करना है, तो फिर आप बदनीयती से काम ना लें, फिर आप अपना दिल बड़ा करें और इमरान खान साहब को आप लेके आएँ, बैठें, ताकि पूरी कौम यकजान दो कालब अपने इदारों अपनी फौज के पीछे हो, तब आप ये जंग जीत सकते हैं। अगर कौम बीच में तकसीम हुई फिर आप ये जंग नहीं जीत सकते। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रोस ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला पर बात नहीं की जाएगी, हमें अपने पड़ोसी ममालिक की भी फिक्र लाहक है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद की।